جہاں پر بھی ریاست جموں کشمیر میں چاہے اپنی مرکزی جامع مسجد میں خطاب کرے، ان کے ایک ایک مائی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد موجود ہے۔ اے جو میرا کام نہیں چلتا، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ اور وہ ذات کون سی ہے؟ ابھی تک ہم سمجھے نہیں۔ جس طریقے سے ہمیں مفتی سید عارف صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی قدر کرنی ہے، خاص کر اہل اسٹیج کے بھی توجہ چاہوں گا، اسی طریقے سے خلیفہ تاج الشریعہ قائد اہل سنت علامہ مفتی سید بشارت صاحب کی قدر بھی کرنی ہوگی۔ جو اسٹیج والے سہمت ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر کے تائید کر دیں گے۔ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق حسین صاحب قبلہ جہاں پر بھی ریاست جموں کشمیر میں چاہے اپنی مرکزی جامع مسجد میں خطاب کرے، ان کے ایک ایک حرف کی تائید الحمدللہ جماعت اہل سنت کا ایک ایک عالم کرتا نظر آ رہا ہے۔ یہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی کہ کتنی مستورات اکٹھی ہے۔ آپ سمجھو گے نہیں، آپ بول ہی نہیں پاؤ گے کہ آپ کو سمجھنا ہی وہی ہے نا، بوتل پانی کو ہی تو چف ہے، گھنٹے ہوں 10 ہیں گلے میں ڈالے ہوئے، انگوٹھیاں 50 ہوں، اور جو حرام ہے لوہا پیتل تانبا۔ آپ علماء تائید کرتے ہو نہیں کرتے؟ بولو نا، آپ تائید کرو گے نا تب یہ سمجھیں گے کہ یہ مولوی کچھ صحیح بول رہا ہے، ورنہ مولوی کی سننے کے لیے کون تیار ہے؟ جو باجی باجے کو کہے یہ باجے کے چکر میں ہے، علماء کے چکر میں نہیں ہے۔ اس باجے نے دنیا کا بیڑا گرک کیا ہوا ہے۔ میں باجے کی بات کر رہا ہوں۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ باجے کی بات کیا میں نے۔ باجا کس کو کہتے ہیں آپ جانتے ہی ہیں، میں باجی کی بات نہیں کی، کوئی یہ نہ سوچے کہ کوئی باجی کی بات کر رہا ہے۔ تو بہرحال باجی بھی جو خلاف شرع کام کرے گا، شرق و غرب میں کہیں ہو، جماعت اہل سنت کے سپاہی ہر موڑ پر منہ توڑ جواب دینے کے لیے بھی تیار ہے، ہر میدان میں آنے کے لیے تیار ہے۔ الحمدللہ۔ آج دور ہے مسلمانوں، تمہیں نماز نہ پڑھنی پڑے وہی اچھا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک سلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محبت سے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ۔ کرسیوں والوں کو بھی اللہ سلامت رکھے، کرسیوں کا بھی بڑا مسئلہ رہتا ہے، کرسیوں میں بھی بڑا ہیر پھیر ہے، کرسیوں کے لیے پوری جموں کشمیر میں اندھیر ہی اندھیر ہے، بھائی سمجھ نہیں، لیکن آپ بھی ہاتھ اٹھا کر بول دیں یا رسول اللہ۔ ہاں یہ بات ہے، کیونکہ یا رسول کے نام پر ہر کرسی والے کو بولنا پڑے گا، اور جو یا رسول اللہ نہ کہے کرسی پر بیٹھ کر کے بھی وہ سمجھ لے کہ خطرہ ہے، کرسی کبھی مل نہیں سکتی ہے۔ قوم کو جاگنا ہے، ابھی ہمارے خطبہ جگا کے گئے ہیں۔ میں نے مولانا حمید صاحب کی بات کو آگے بڑھایا، اور میں حرف بہ حرف ایک ایک جملے کی تائید کرتا ہوں، کیونکہ میرے پاس 10 منٹ ہے، 10 منٹ میں کیا کیا کروں، کہاں سے چھیڑوں، کہاں پہ بات ختم کروں۔ آپ کو یہ علماء کیوں برے لگتے ہیں؟ اس لیے کہ وضو کرنے کا کہتے ہیں، اس لیے نماز پڑھنے کا کہتے ہیں، اس لیے یہ روزہ رکھنے کا کہتے ہیں، اس لیے یہ گانوں سے تمہیں روکتے ہیں، اس لیے یہ ڈھول ڈمکے سے تمہیں روکتے ہیں، اس لیے یہ خرافات سے تمہیں روکتے ہیں، اس لیے جناب والا یہ تمہیں جناب والا جو ہے ہر برائی سے روکتے ہیں، اور انسان کا نفس برائی کی طرف جاتا۔ علماء کی توجہ چاہوں گا، انسان کا نفس برائی کو قبول کرتا ہے، اچھائی کو قبول نہیں کرتا، لہذا انہیں ان باجوں کی ضرورت ہے جو برائی میں مستغرق ہے، ان علماء کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ سستی مت کرو، غم مت اٹھاؤ، تمہیں غالب کریں گے، شرط یہ ہے کہ میاں مومن ہو جاؤ۔
کیا ہو جاؤ؟ ہاتھ اٹھا کے بولو کیا ہو جاؤ؟ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا وہ غیرتیں وہ صبر، وہ غیرتیں وہ صبر. ترنم تو میرا ہے ہی ہے، چھپنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بھی حضرت کے قدم بوسی کا شرف حاصل ہے، حضرت کی جوتیاں سیدھی کرنے کا شرف حاصل ہے. وہ غیرتیں وہ صبر وہ ایمان ہے کہاں، وہ غیرتیں وہ صبر وہ ایمان ہے کہاں، حسن عمل کے دل میں وہ ارمان ہے کہاں. ایک غلمتا ہے کہ مسلم ہے خستہ حال، ذرا پوچھے کوئی کہ مسلمان ہے کہاں. یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اخبار بھی ہو، خاں بھی ہو. یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، خاں بھی ہو، اخبار بھی ہو، پر یہ بتاؤ کہ کیا تم مسلمان بھی ہو. آج بھی جو ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، ٹھنڈے نہیں ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ. آج بھی جو ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج کوئی کالج اگر فاسٹ آ جائے یا سیکنڈ پوزیشن پہ آ جائے، وہاں مسلمانوں کی بچیوں کو نچایا جاتا ہے، یعنی ان کی عزت کو رلایا جاتا ہے. سب بولو استغفر اللہ العظیم. اور ہمارا مسلمان خوش ہوتا ہے جس کی بچیاں ناچ رہی ہیں. کیا کہتا ہے جی میری بچی نے آج ڈانس میں حصہ لیا. تیری بچی ڈانس میں حصہ لے کر تو جنت میں نہیں جا سکتا. تیری بچی جامع فاطمہ الزہرا سید آفتاب صاحب کے اس ادارے میں داخلہ لے، قاریہ عالمہ بنے تو جنت کی ڈگری اللہ کے رسول تمہیں عطا فرما دیں گے. تمہاری بچی کی تمہاری شفاعت جو ہے، تمہاری اور تمہاری بچی کی شفاعت ام المومنین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کرتی ہوئی نظر آئے گی. آج بے حیائی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ تعلیم ضروری ہے. تعلیم کہتے ہیں جناب معاشرے میں ایک بچی پڑھ جائے، دو پڑھ جائیں تو پوری سوسائٹی سدھر جاتی ہے. لیکن اس تعلیم سے وہ مراد نہیں کہ کالجوں سے کنجریاں نکلے، یونیورسٹیوں سے کنجریاں نکلے. اس تعلیم سے یہ مراد ہے کہ بگڑا ہوا معاشرہ سدھر جائے. ورنہ اکبری آبادی کا یہ شعر مجھے نظر آ رہا ہے، وہ تعلیم جو دین سے دور کرے وہ فتنہ ہے. اکبری آبادی نے کہا تھا کیا بتاؤں کیا کریں گی علم پڑھ کر بیویاں، کیا بتاؤں کیا کریں گی علم پڑھ کر بیویاں، بیویاں شوہر بنیں گی شوہر بنیں گے بیویاں. میرا پیغام ہے یہ علماء ان کے ساتھ جڑیے، کہہ دو سبحان اللہ. اب یہ نہ کہیے کہ یہ مولوی ہے تو اپنی جماعت کی سپورٹ کر رہا ہے. مجھے کوئی الیکشن نہیں لڑوانا، مجھے کوئی ووٹ حاصل نہیں کرنے. یہ وہ علماء کی جماعت ہے جن کے لیے سمندر کی تہ میں مچھلیاں بھی دبا کر دعائیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ وہ علماء کی جماعت ہے کہ جس خاندان میں عالم دین ہوتا ہے اللہ اس پورے خاندان کی بخشش فرما دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ خاندان عقیدہ اہل سنت رکھتے ہوئے اس عالم دین کی قدر بھی کرتا رہے. اس لیے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا، کوئی بھی سائیں ہو، توجہ ہے آپ کی میری طرف، ہاتھ اٹھا کے بولو. کوئی بھی سائیں ہو، کوئی باجی ہو، کوئی قاضی ہو، کوئی کچھ بھی ہو، جب تک وہ شریعت مصطفیٰ کی اتباع کرتا رہے گا تب تک تو ہم مانیں گے سلام دعا ہمارا ہے. لیکن جس وقت وہ شریعت کا باغی ہو گیا پھر اس کا جماعت اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، عوام کا اس کے ہاں آنا جانا حرام ہو جائے گا.